اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، احکام روزہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو مسلسل احکام روزہ میں چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ مقامات کے جہاں انسان کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے وہ بیان کریں گے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کو کھانا پینا، جماع یا استمنا یا حالت جنابت پر باقی رہنے سے باطل کرے، ان میں سے کسی ایک میں سے بھی اگر انسان جان بوجھ کر کے روزے کو باطل کرتا ہے، جبکہ یہ جان بوجھ کر کے ہو، عمدن ہو، کسی اضطرار یا مجبوری کی وجہ سے نہ ہو، تو انسان کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارے کے سلسلے میں انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ لیکن جس شخص نے ان 5 مقامات کے علاوہ ان 5 کے علاوہ جو مفطرات صوم بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے روزے کو باطل کرے، ان کے علاوہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ غبار کا حلق تک پہنچانا، حیض و نفاس کے اوپر جان بوجھ کر کے باقی رہنا، یا قے کرنا، یا انیمہ لینا، حقنہ لینا یعنی، یا اللہ و رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جان بوجھ کر کے ان میں سے کسی ایک کو انجام دیا ہے اور روزے کو باطل کیا ہے، تو لہٰذا احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ کفارہ دے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب صرف ان 5 چیزوں سے ہے، اگر کھانا پینا، جماع، استمنا یا حالت جنابت پر جان بوجھ کر کے اگر باقی رہے، تو ان میں سے اگر کسی ایک کو جان بوجھ کر کے انجام دیا تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو اور مفطرات صوم ہیں ان کو انجام دیا ہے جان بوجھ کر کے، تو احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ بھی ادا کرے۔ اگر انسان کوئی فعل انجام دے، ان مفطرات جو 5 بیان کیے جن سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو انجام دے مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے، مثلا وہ نہیں جانتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ اس کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا انسان نہیں جانتا کہ اگر حالت جنابت پر صبح تک باقی رہے گا جان بوجھ کر کے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر انسان اس فعل کو انجام دے تو اس کی کئی شقیں ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ انجام دینا، یہ ناعلمی جو ہے، اگر مسئلے کو سیکھنے میں اس نے کوتاہی کی ہو تو جاہل مقصر ہے۔ تو اگر جاہل مقصر مفطر کو انجام دیتے وقت متردد ہو، کہ احتمال دے رہا ہو کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر متردد نہ ہو، یعنی اسے یقین ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور اس نے انجام دیا، یعنی حالت جنابت پر جان بوجھ کر کے اذان فجر تک باقی رہا، اور متردد بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جاہل قاصر ہے، مثلا انہوں نے مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ انسان جس وقت ان مفطرات میں سے کسی ایک کو انجام دے رہا ہو، جان بوجھ کر کے انجام دے رہا ہو، لیکن اس کے پاس کوئی شرعی حجت اور دلیل موجود ہو کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، تو یہ بھی جاہل قاصر شمار کیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہی حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو علم نہ ہو کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا ہے۔ مثلا ابتدائی بلوغ میں اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہو گیا ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے اور جان بوجھ کر کے کھانا پینا، جماع یا استمنا یا جان بوجھ کر کے حالت جنابت پر اذان فجر تک باقی رہے، تو اس کے اوپر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ایسا فعل انجام دے جو مفطر ہونے کے علاوہ حرام بھی ہے، بذات خود حرام ہے، مثلا استمنا ہر حال میں انسان کے لیے حرام ہے، لہٰذا اگر روزے کی حالت میں انسان ایسا فعل انجام دے، مثلا استمنا کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ فعل حرام ہے، لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور مفطر کو اس فعل کو انجام دیتے وقت متردد بھی نہ ہو اور احتمال بھی نہ دے رہا ہو کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اس فعل کو انجام دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر انسان جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جو مفطرات صوم ہیں، اگر جانتا ہے کہ ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ ان کے انجام دینے سے کفارہ بھی انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، مثلا انسان جانتا ہے کھانا پینا، جماع، استمنا وغیرہ وغیرہ جو بھی مفطرات صوم بیان کیے گئے ہیں، جانتا ہے کہ ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اگر ان کو عمدن انجام دیا جائے تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، لہٰذا اس نہ جاننے کی وجہ سے اس کے اوپر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی اگر انسان جانتا ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کو جان بوجھ کر کے انجام دے تو لہٰذا اس صورت میں انسان کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔